لوط نے کہا اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے۔ لوط کہنے لگے تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کہا اے لوط نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے لگے اے لوط ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، فذوقوا عذابی ونذر، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی